نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، مجھے یہ بتایا گیا کہ 7-8 منٹ سے زیادہ بولنا نہیں ہے، تو میں روایتی شکریہ ادا کرنے میں زیادہ وقت خرچ نہیں کروں گا۔ سبھی حضرات کی محنت بچوں کی تقریر سے، انگریزی تقریر، اردو اور عربی بیان سے، تلاوت سے اور ترانہ سے سب کو دکھ گیا ماشاءاللہ۔ جتنے اعتماد کے ساتھ چھوٹے بچوں نے یہاں اسٹیج پہ آ کر کچھ سنایا، بولا اور بتایا، یہ سب بہت قابل تعریف ہے۔ جو حضرات محنت کر رہے ہیں عند اللہ ان کا اجر تو مسلم ہے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کی عزت کو کہیں سے پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اور یہ اللہ ہی تعالیٰ ان کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا بھی کریں گے اور اس کی افشا بھی فرمائیں گے۔ اعجاز صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ ہلکی ہلکی بات کے عنوان سے تھا، اور ہلکی ہلکی بات میں اتنی بھاری باتیں کر گئے ہیں کہ اسی کو صدارتی خطاب بھی کہنا چاہیے، مرکزی خطاب بھی کہنا چاہیے، اختتامی خطاب بھی کہنا چاہیے، سو خطاب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک عنوان چونکہ میرے سپرد ہے، اس پہ کچھ کلمات بس پیش کروں گا اور 7-8 منٹ کی بات کروں گا۔ دنیا میں تبدیلی آتے کیسی ہیں؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتے ہیں جب تک وہ خود بدلنے کا کوئی ارادہ نہ کر لے۔ یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، روایتی میدان میں، تہذیب کے میدان میں یا خاندانی میدانوں میں یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تبدیلی خود بہت بڑا فیصلہ ہے، اس لیے کہ تبدیلی کا خیال ہی نہیں آتا۔ پھر جب تبدیلی کا خیال آتا ہے تو پیچھے ایک موروثیت چل رہی ہوتی ہے، ایک روایت چل رہی ہوتی ہے، ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، اس کو مچلنا، مسلنا، کچلنا اور پھر آگے جا کے نکل جانا اور موڑ پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پورا اکٹھا کرتے ہیں، ہمارے خیال میں آتا ہے کہ یہ 12 سال 8 سال کے بچے کو بھی اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہمیں یہ خیال ہی نہ آتا کہ ہم نے اس پیشے کی روایت کو ترک کرنا ہے، خیال نہیں آتا۔ یہ جو دیگ پکاتے ہیں چاول کی اور اس طرح فنکشنز وغیرہ میں، نئے جن کو کہتے ہیں، ان کے بچے بھی وہی کام کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بہتر پیشے موجود ہیں، وہ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اچھی نوکری پہ جائیں۔ کیوں خیال نہیں آتا؟ وہ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ خیال نہیں آتا۔ جو لوگ یہ صفائی سویپر ہوتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں یا گٹر وغیرہ کی صفائی کرتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے بچے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ تبدیلی لا نہیں سکتے؟ اصل میں پہلا اسٹیپ تبدیلی کا خیال نہیں آتا۔ یہ ضرورت کیسے دل میں پیدا ہوگی کہ ہم کو بدلنا ہے، ہم جس ڈھب پہ چل رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ ضرورت ہمارے دلوں میں کون ڈالے گا؟ ہمیں کوئی تو بتائے گا۔ مسلمانوں کا ایک دور تھا، صحابہ کے بعد تابعین کا دور تھا، اور ایسا قرآن کا دور تھا، حدیث کا دور تھا کہ ہارون الرشید کا بیٹا بھی قرآن حدیث پڑھ رہا ہے، گورنر بھی قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، امام بخاری کے سامنے بادشاہوں کی اولاد ہے، امام مسلم کے سامنے بادشاہوں کی اولاد ہے۔ گویا کہ اس وقت مسلمانوں کی روایت میں قرآن کی تعلیم موروثیت اختیار کر گئی تھی۔ پھر کیسا دور آیا اور صدیوں کی شاید محنت ہوئی ہوگی کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ترجیحات میں سے قرآن نکل گیا۔ ہم نے کئی نسلیں دیکھ لی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہم سے پہلے بھی کئی نسلیں دیکھی ہیں جن کی ترجیحات میں قرآن تھا ہی نہیں، جن کی کمائی میں، پیسہ میں، خرچ میں، اولاد کی فیوچر پلاننگ میں، جی میرا بچہ یہ پڑھے گا، یہ پڑھے گا، یہ پڑھے گا، کہیں پہ آتا ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھے گا یا سمجھے گا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا۔ ہم بھی اس طرح بڑے ہو گئے اور آگے بھی یہی چل رہا ہے۔ یہ تبدیلی کا خیال ہی نہیں آ رہا، یہ ادراک نہیں پیدا ہو رہا، یا یہ تجسس نہیں پیدا ہو رہا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے جس کو اب ٹھیک کرنے جانا ہے۔ سو آج کی تقریب یا اس طرح کے ادارے
جو عصری علوم کی چھیڑ چھاڑ کے بغیر قرآن پاک کی خدمت کے لیے بیٹھ گئے یا پھر عصری علوم کو جزوی طور پر اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہ شاید بہت جلد ہماری کائنات کو نہ بدلیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تبدیلی کی سوچ یا ضرورت اجاگر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ احساس اور یہ خیال جنم لے رہا ہے کہ ہم سے کچھ کھو گیا تھا، اس کو پانے کے لیے بے شک ہم چاہتے ہیں، اسباب نہیں ہیں، پھر بھی ہم کر گزریں گے۔ یہ احساس پیدا ہوا ہے اور اس احساس کی عملی شکلیں بھی تھوڑی تھوڑی سی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ قرآن کی روایت کیا تھی؟ شاندار قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کا بہت سارا حصہ یاد ہونا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ تینوں روایتیں ختم۔ میں کسی سے سننے نہیں لگا، میں یہ جرات ہی نہیں کر سکتا، لیکن سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں وکیل بھی ہوں، میں انجینئر بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں یہ ہوں یا وہ ہوں، میری ایک شناخت ہے، لیکن کیا میں قاری قرآن ہوں؟ نہیں۔ قرآن پاک کا مجھے کتنا حصہ آتا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ گردن جھک جائے گا۔ اور دوسرا سوال کہ جو مجھے آتا ہے وہ آتا ہے، یا وہ پنجابی ہے، وہ پشتو ہے، وہ اردو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوں گے جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن لعنت برسائے گا کہ یہ کم وقت مجھے نہ ہی پڑھتا تو اچھا تھا۔ تو پہلے کیا ہے؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ ہماری روایت تھی کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہونا چاہیے، وہ روایت ختم ہوئی۔ پھر ہماری روایت کیا تھی؟ ورتل القرآن ترتیلا، خوب اور عمدہ پڑھنا چاہیے، وہ روایت ختم ہو گئی۔ پھر ہم کو حکم تھا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر قرآن فہمی کے بعد قرآن عملی کا قدم اٹھانا چاہیے۔ تینوں روایات صدیوں سے ختم ہو گئی، شاید لفظ صدیوں نہ ہو تو صدی سے زیادہ ہو گیا، ختم ہو گئی۔ اب ہم چینج کی طرف جا رہے ہیں، ہم تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس تبدیلی کا احساس پیدا کر رہے ہیں۔ جس دور میں ہماری آنکھ کھلی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ تبدیلی نے جنم لے لیا ہے۔ ابھی دیکھیں مدارس میں جب میں نے حفظ کیا تو میرے ساتھ شہر کا 1 یا 2 بچہ حفظ کرتا ہوگا، 60-62 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، لیکن اب شہر میں بہت سارے بچے حفظ کرتے ہیں، لیکن یہ بات کافی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی پہلا درجہ ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ شاندار کرتے ہیں، یہ تبدیلی بھی اجاگر ہو گئی ہے، اور آگے قرآن کو عملی شکل میں اتارنا ہے، اس کا فہم بھی شاید آ گیا ہے، لیکن قدم اٹھانا باقی ہے۔ ہم یہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ نمازی نیک کام کرتا ہے، روزے دار روزہ رکھ کے نیکی کا کام کرتا ہے، حج والا حج کر کے نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن ایک تاجر جب صبح اپنی دکان پہ جا رہا ہوتا ہے، کیا وہ اسی طرح پروٹوکول اور تیاری سے جاتا ہے کہ میں ایک نیکی کرنے جا رہا ہوں؟ ابھی تو ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میری تجارت دین ہے، میری اقتصادی زندگی دین ہے، میری معاشی زندگی، میری سماجی سرگرمیاں میرا دین ہے۔ میں رشتہ داروں کو تحفہ دے رہا ہوں، تعزیت پہ جا رہا ہوں، خوشی میں شریک ہو رہا ہوں، مدد کے لیے جا رہا ہوں، تفریح کے لیے جا رہا ہوں، ورزش کے لیے جا رہا ہوں، یہ سب میرا دین ہے۔ تو کیا اگر یہ لفظ ہم نے سن رکھے ہیں تو صبح جاتے ہوئے ہم اتنی ہی اچھے جذبے سے جاتے ہیں جیسے نماز کے لیے کہ الحمدللہ میں دین کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی دکان پہ بھی اس جذبے کے ساتھ جاؤں؟ تو قرآن پاک پڑھنے کی روایت نے جنم لیا اور کچھ عمل بھی ہوا، خوب پڑھنے کی روایت نے جنم لیا، اچھا پڑھنے کی روایت نے کچھ عمل بھی ہوا، لیکن قرآن پاک کو اپنے ہر میدان میں اتار کر ایک رہنما کتاب تسلیم کرنا اور پھر اس کے پیچھے واقعی سر جھکا کے چلنا، اس میں تو ابھی پہل کی بھی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل ما فعل۔ اگر کسی نے نئے کام کی بنیاد ڈالی ہے تو پھر وہ دنیا سے چلا جائے، قیامت تک وہ کام جب تک باقی ہوگا اس کے حصے کا ثواب اس کو ملے گا۔
اگر چینج کا ٹائم ہماری طرف متوجہ ہوا ہے اور ہم ہی وہ جنریشن ہے جو چینج لا رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کائنات کا پورا پانسا پلٹ رہے ہیں، ہم دنیا پوری کا رخ بدل رہے ہیں، اور یہ دور بہت کم نصیبوں میں آتا ہے۔ حضور تشریف لائے تو پہلے 23، 24، 25، 40 برس نے کائنات کا پانسا پلٹ دیا، اور پھر کائنات کئی صدیاں اسی طرز پہ چلی، اور پھر رخ بدلا۔ اب دوبارہ پلٹ کر رخ اپنے پچھواڑے پہ جا رہا ہے، اپنی پشت پہ جا رہا ہے، اور وہ متوجہ ہو رہا ہے ان تعلیمات کی طرف جہاں پہلے ترقی پائی تھی۔ سو ہم اب ذریعہ بن رہے ہیں اس طرف جانے کے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے؟ تو میں نے آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ یہ آیت در حقیقت اتنا موٹیویشنل ایک اصول ہے، اتنا جاذب اصول ہے، اتنا اٹریکٹیو اصول ہے، اور ہر عمر، ہر بندے، ہر میدان کے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی دائرہ میں رہ کر استطاعت کے مطابق کر گزرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے میں پاکستان نہ بدل سکوں، لاہور نہ بدل سکوں، اپنا خاندان نہ بدل سکوں، لیکن بدلنے کے لیے جتنی جد و جہد میں کر سکتا تھا، اگر وہ نہ کیے تو سخت سوال ہوگا۔ اس کی سادہ مثال، ایک آدمی ہے، وہ بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ہے، بس آرام پسندی میں پڑا ہوا ہے اور نماز گزر گئی، اس سے پوچھ اور طرز کی ہوگی۔ اور ایک آدمی بیمار ہے یا تھکا ہوا ہے، مزدور ہے، حد سے زیادہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے، نماز چھوٹ گئی، تو نماز تو دونوں کی چھوٹی ہے، لیکن دونوں کی استطاعت جدا ہے، دونوں کی طاقت جدا ہے، دونوں کی سہولت جدا ہے، اس لیے دونوں سے پوچھ بھی جدا ہے۔ شاید اس تبدیلی کے لیے ہمیں ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ استطاعت موجود ہے، وہ زبان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، اپنی سروسز دینے کے لحاظ سے۔ اعجاز صاحب کا میدان شاید ماضی میں یا تعلیمی لحاظ سے تو قرآن و حدیث کی شاید بڑی ڈگریاں نہ ہوں، لیکن اپنے عمر کا ایک حصہ صرف کر رہے ہیں۔ کھوکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راجے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے وقت دیا ہوا ہے، کسی نے مال دیا ہوا ہے، کوئی سروسز دے رہا ہے، یہ سبھی کے بس میں ہے۔ اور اگر سبھی نے یہ کرنا شروع کر دیا تو لیڈرشپ کا سوال ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی نمایاں سیٹ نہ بنا لیں، لوگ آتے ہیں فرق ہی نہیں دکھتا۔ ضرورت واقعی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ قیادت کا لائحہ عمل ہمارے پاس موجود ہے، اس پہ سب چلے نہیں ہیں۔ اصل میں اگر لیڈر اکیلا ہی نیک آ جائے تو ڈنڈے سے تو وہ بھی نہیں چلا سکتا۔ در حقیقت تو ایک دفعہ خود ارادہ کرنا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تبدیلی کا خود ارادہ کرنا ہے اور خود یہ حالات پیدا کرنے ہیں اور اپنی استطاعت کے دائرے میں رہ کے کرنے ہیں، تو اللہ رب العزت کبھی بھی ہمیں پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ مثلا رمضان آ رہا ہے جی، بس ایک منٹ لیجیے، ایک ایگزامپل، رمضان آ رہا ہے، ابھی رمضان کے شروع میں ہم سب لوگ یہ سوچتے ہیں میں یہ نیکی کروں گا، یہ نیکی کروں گا، یہ نیکی کروں گا، استطاعت کے درجے میں سوچتے، ایسے ہی استطاعت کے درجے میں یہ گناہ چھوڑوں گا، یہ گناہ چھوڑوں گا، یہ گناہ چھوڑوں گا، اس کی بھی تو ایک فہرست بنتی ہے۔ گویا کہ استطاعت کے دائرے میں دو پہلو ہیں، ایک نہ کرنے کا ہے، ایک کرنے کا ہے۔ اب اگر نسل کو ہم نے بدلنا ہے تو ہماری استطاعت میں کچھ کام چھوڑنے ہوں گے، کچھ کام کرنے ہوں گے۔ جو لوگ داغ بیل ڈال چکے ہیں، اجر انہی کے حصہ میں آتا رہے گا اور نسلیں اس میں استعمال ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس خدمت میں استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔